بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ اور آج انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں آپ نے الدرس العاشر مراجعہ پڑھا تھا۔ اس سبق میں پچھلے اسباق کے حوالے سے تدریبات دی گئی تھی۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود تدریبات دی گئی ہدایات کے مطابق حل کر لی ہوں گی۔ آج کا ہمارا سبق ہے الدرس الحادی عشر، 11واں سبق ہے یہ، اور سبق کا موضوع ہے بیت بکرن۔ بیت بکرن سے مراد بکر کا گھر۔ تو آئیے عزیز طلبہ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ سبق آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 120 پر موجود ہے، اور اس سبق سے باقاعدہ جملے شروع ہو رہے ہیں۔ اب الفاظ کا سلسلہ ختم ہو چکا اور جملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں عزیز طلبہ۔ آپ انشاءاللہ العزیز ان جملوں کا ترجمہ خود کریں گے، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف جو ہدایات آپ کو دی جا رہی ہے اس پر عمل کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ جملے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور جب آپ خود ترجمہ کریں گے ان جملوں کا تو آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوگا، اور آپ کے دل کے اندر جو خوف ہے کہ بھئی یہ کام میں نہیں کر سکتا، تو انشاءاللہ وہ خوف ختم ہو جائے گا۔ اور اس چیز کا دوسرا جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان جملوں میں یا آنے والے جملوں میں استعمال ہونے والے الفاظ کا آپ کے پاس ذخیرہ جمع ہو جائے گا، یعنی آپ ان سے دوسرے جملے بھی بنا سکتے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی بتا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں، ایک عربی کا جملہ ہے انا اذهب الى المدرسة صباحا، میں صبح اسکول جاتا ہوں۔ اب عزیز طلبہ میں نے آپ کو بامحاورہ ترجمہ تو بتا دیا ہے، جملے کا ترجمہ بتا دیا ہے، لیکن اس چیز کا نقصان کیا ہے؟ اس چیز کا نقصان یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں معلوم جو میں نے ضمیر میں استعمال کی ہے، میں، اس کی عربی کیا ہے؟ جاتا ہوں اس کی عربی کیا ہے؟ اسکول اس کی عربی کیا ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر یہی الفاظ دوسرے جملے میں کہیں استعمال ہوتے تو آپ پھر پریشان ہوں گے، آپ پھر میری طرف دیکھیں گے کہ سر اس کا ترجمہ بتائیں گے۔ اور اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں کی عربی ہے انا، جاتا ہوں اس کی عربی ہے اذهب، اور اسکول کی عربی ہے مدرستی، تو اس صورت میں پھر یہ الفاظ کہیں بھی استعمال ہو تو آپ جملوں کا ترجمہ خود کر سکیں گے جہاں جہاں یہ الفاظ استعمال ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ امید کرتا ہوں آپ میرے ساتھ اس سلسلے میں تعاون کریں گے، اور جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں آپ نے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے سبق میں موجود جملوں کو عربی میں پڑھتے ہیں۔ الدرس الحادی عشر بیت بکر، هذا بیت بکر، رقم البيت 3، البيت في شارع المسجد الحرام، البيت كبير، أمام البيت حديقة واسعة، وحول الحديقة سور مرتفع، بيت بكر قريب من المسجد وبعيد عن السوق۔ تو یہ تھے اس سبق کے جملے۔ اب عزیز طلبہ آپ نے ان جملوں کا کس طرح ترجمہ کرنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہر سبق کے بعد یہ آپ کو اس سبق میں استعمال ہونے والے نئے الفاظ لکھے ہوئے ملیں گے۔ الکلمات الجدیدہ سے مراد ہے نئے الفاظ۔ تو اس سبق کے نئے الفاظ صفحہ نمبر 122 پر موجود ہے۔ میں آپ کو ان الفاظ کے معانی بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے
پینسل سے ہر لفظ کے سامنے اس کا معنی لکھنا ہے اردو میں، ٹھیک ہے؟ ہر لفظ کے سامنے آپ نے اس کا معنی لکھنا ہے۔ میں تھوڑا اوپر کر کے لکھوں گا تاکہ آپ کو لفظ واضح طور پر نظر آئے، لیکن آپ نے ہر لفظ کے سامنے لکھنا ہے اس کا معنی۔ جب یہ الفاظ مکمل ہو جائیں گے آپ کے پاس، اب یہ الفاظ اور وہ پرانے الفاظ 10 اسباق جو آپ نے پڑھے ہیں وہ بھی ذخیرہ الفاظ آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عزیز طلبہ، میں نے آپ لوگوں سے گزارش کی تھی، میں نے کہا بیٹا یہ جو نئے الفاظ ہیں آپ اس کو قاموس میں لکھا کریں تاکہ وقت ضرورت آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اب جن طلبہ نے یہ الفاظ لکھے ہوں گے ان کے لیے بہت ہی آسان ہے کہ وہ قاموس میں ان الفاظ کو تلاش کریں، کیونکہ یہ قاموس حروف الہجا کے اعتبار سے مرتب ہے، ہر حرف کا صفحہ الگ ہے، تو آپ نے صرف اس پیج میں جانا ہے اور اس لفظ کا معنی وہاں سے دیکھنا ہے۔ ہادہ کا مطلب دیکھنے کے لیے آپ ہاں میں جائیں گے، بیتو کا مطلب دیکھنے کے لیے آپ با میں جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے حدیقہ لفظ دیکھنا ہے تو کہاں جانا ہے؟ ہاں میں، شاباش، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں، قاموس سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ آئیے ان الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ بیت گھر، تسعہ 9، اربعہ 4، قریب قریب، الحرام حرام، امام سامنے یا آگے، سبعہ 7، نمبر 7 یعنی، اثنان 2، نمبر 2، حول اطراف یا چاروں جانب، شارع سڑک، عشرہ 10، خمسہ 5، بعید دور، سور احاطہ یا چار دیواری، المسجد مسجد، 8، 8، ثلاثہ 3، عن سے، مرتفع بلند، صفر 0، ستہ 6، واحد 1، واسعہ کشادہ۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ایک لفظ کا اور اضافہ کرنا ہے، من، اور من سے بھی مراد ہے سے۔ اب نئے الفاظ کے معنی آپ لکھ چکے ہیں، اب کرنا کیا ہے عزیز طلبہ؟ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ 10-15 منٹ کے لیے آپ ویڈیو کو روک دیں، آپ ویڈیو کو بند کر دیجئے۔ آپ نے اپنی کتاب لینی ہے اور پینسل لینی ہے اور ان جملوں کا ترجمہ کرنا ہے۔ پین سے نہ لکھیے ترجمہ، پینسل سے لکھیے وقتی طور پر تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، پھر بے شک بعد میں مٹا لیجئے گا۔ نئے الفاظ میں نے آپ کو لکھوا دیے ہیں اور جو پرانے الفاظ ہیں وہ آپ کے قاموس میں موجود ہے، اور اگر آپ کے قاموس میں موجود نہیں ہیں تو وہ پچھلے اسباق میں آپ ان الفاظ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ترجمہ آپ خود کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں 15 منٹ بعد۔ جی عزیز طلبہ، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بتائیے، آپ لوگوں نے ترجمہ لکھا جملوں کا؟ شاباش۔ اب یہ چیز چیک کرنے کے لیے کہ آپ نے صحیح ترجمہ لکھا ہے یا غلط لکھا ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں ان جملوں کا ترجمہ۔ الدرس الحادی عشر، 11واں سبق، بیت بکر، بکر کا گھر، ھذا بیت بکر۔ جی عزیز طلبہ کیا ترجمہ بنے گا؟ کیا لکھا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ بکر کا گھر ہے، شاباش۔ رقم البیت 3، جی بتائیے
گھر کا نمبر 3 ہے. البیت فی شارع المسجد الحرام. جی بیٹا بولیے. گھر مسجد الحرام کی سڑک پر ہے. گھر مسجد الحرام کی سڑک پر ہے. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، لفظ فی کا مطلب ہے میں، لیکن جب آپ محاورہ ترجمہ کریں گے اس جملے میں تو فی کا ترجمہ یہاں میں نہیں ہوگا بلکہ پر میں ترجمہ کریں گے. تو ہم اس طرح نہیں کہیں گے گھر مسجد الحرام کی سڑک میں ہے، بلکہ ہم کہیں گے گھر مسجد الحرام کی سڑک پر ہے. شاباش. البیت کبیر. جی گھر بڑا ہے. امام البیت حدیقۃ واسعہ. جی بولیے. گھر کے سامنے کشادہ باغ ہے. گھر کے سامنے کشادہ باغ ہے. وحول الحدیقۃ سور مرتفع. جی بولیے. شاباش. اور باغ کے ارد گرد بلند 4 دیواری ہے. اور باغ کے ارد گرد کیا ہے؟ بلند 4 دیواری یا احاطہ. بیت بکر قریب من المسجد. بکر کا گھر مسجد سے قریب ہے. بکر کا گھر مسجد سے قریب ہے. وبعید عن السوق. اور بازار سے دور ہے. تو یہ ہے عزیز طلبہ اس سبق کا ترجمہ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز اس سبق کی تدریبات حل کریں گے. آج کا الواجب المنزلی یہ ہے کہ سبق میں موجود نئے الفاظ، معانی اور جملے اچھی طرح یاد کرنے ہیں. اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.